دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں. ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ڈھڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے. آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو. ابھی میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ. اکثر لوگوں کے پاس کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے. اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا. بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں، اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو، اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں، بولو نا،
دی ہوئی ہیں, سونگنے کی, سننے کی. یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آپ پلک جھپکتے ہیں, اوپر اٹھا نہیں سکتے, اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے, اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے, آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا, بہت بڑا, بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا, اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو, اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا, یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے. اس نے کہا, بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے, 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت لگی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا, تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں, دیکھو ہیلی کاپٹر میں یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں, تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا, کہاں ہوا, یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں. لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. ٹھیک ہے,
کہاں پہنچ, مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں, بہت بچکانا سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے بلاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس کو پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا. ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں, جو احکام ہیں ہمارے اوپر, کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے, بہرا کر دے, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا, وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے, وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا, ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا تھا. اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, تو کہاں سے غریب ہو گئے. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو بس عیاشی کرو, موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتہ چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں, ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, تو وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملکی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت
بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے, یہ تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو, کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو, تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس, پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا, باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے تو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور پتہ نہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے, تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو یہ ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا. سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے,
کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر. تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا,